اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وأہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد۔ ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ اس اعتبار سے معاشرے کے اس اعتبار سے ہے کہ یعنی اللہ نے انسان کو جب تخلیق کیا اور یہ تخلیق انسان خداوند متعال نے سب سے پہلے جناب آدم کو خلق کیا اور اس کے بعد جناب حوا کو، یعنی مرد اور عورت کا جب وجود دنیا میں آیا اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ ہماری اس اعتبار سے ہے کہ مومنوں کے لیے مومنین یعنی قل للمومنین، اے رسول مومنین سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے یعنی مومنین مردوں سے کیا کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اس کے بعد اور اپنے جسم کے پوشیدہ اعضاء یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یعنی اپنے جسم کے جو پوشیدہ اعضاء ہیں ان کی حفاظت کریں، یہ ان کے حق میں زیادہ پاکیزہ بات ہے، یعنی زیادہ پاکیزہ ہے بریکٹ میں بات ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا آیت مکمل ہوتی ہے کہ بے شک جو کچھ بھی یہ لوگ انجام دیتے ہیں اللہ ان سے خوب باخبر ہے، یعنی قرآن مجید کی یہ آیت مجیدہ کہ جس میں مردوں کے متعلق ایک حکم آیا ہے۔ وہ حکم کیا آیا ہے کہ اے رسول ان مومنین مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اسی طرح اس آیت کے جو بعد والی آیت اس میں خواتین کے لیے بھی آیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اس کے بعد باقی حکم بیان کیے گئے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نگاہ کے اعتبار سے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی بری نگاہ ہو تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے، اور انسان اگر اس نگاہ کی حفاظت کرے تو اس کے کیا فوائد ہوں گے، یعنی بری نگاہ اور اچھی نگاہ، یعنی اس نگاہ کی حفاظت کریں تو اچھی ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہاں پر جو گفتگو ہے دیکھیے، علامہ رضی یاور صاحب نے جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے اس کے اس آیت کی جب ترجمے کے بعد ایک حاشیے میں انہوں نے ایک گفتگو کی جو بہت اچھی گفتگو ہے، یعنی انہوں نے اس گفتگو میں یعنی اس آیت کی جب تشریح پیش کر رہے ہیں تو ایک بات بیان کی، وہ بات ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ کہا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں شروع میں ہی آپ دیکھیں، اگر مردوں سے بھی کہا گیا عورتوں سے بھی کہا گیا، کیا کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ کیوں؟ اب اس کی تشریح کہ علامہ صاحب نے جو حاشیہ لکھا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جس میں انہوں نے انسانی زندگی کی بیسک باتیں، یعنی یوں کہیے کہ خدا نخواستہ جب گناہ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ نگاہوں سے۔ یعنی انہوں نے یہ لکھا کہ پروردگار عالم نے اسی لیے مردوں کو اور عورتوں سے کہا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اور آپ دیکھیے انہوں نے کہا کہ عموماً انسان کی گناہ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ نگاہ سے۔ تو اسی لیے ہی پہلا، اس کے بعد اچھا پھر نگاہ کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ مکالمہ۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ ملاقات۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ، تو یعنی مراحل نگاہ کے بعد ہی سارے مراحل آگے طے ہوتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے پہلی نگاہی کو ہی جو ہے وہ منع کر دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور اس کے بعد آگے جا کر ایک حدیث بھی انہوں نے لکھی ہے کہ یہ بری نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یعنی اس سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام کیا چاہتا ہے کہ انسان کی نگاہ اچھی ہونی چاہیے۔
बुरी निगाह से इंसान चाहता है, खुदा यानी खुदा चाहता है कि इंसान बुरी निगाह से महफूज रहे, बचा रहे। फिर उसके बाद आगे फरमाते हैं कि लिहाजा अहले इल्म के लिए, अब आजकल के माहौल के एतबार से बात कर रहे हैं कि अहले इल्म के लिए आजकल जो माहौल है ये फ़र्ज़ करार दे दिया गया कि वो अपनी निगाह की हिफाजत करे। हकीकत में आज इस दौर में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आज के दौर में हम देखें तो माशरे में निगाह ही सबसे वो अहम मसला बनता है कि इंसान गुनाह की इब्तिदा जहाँ से होती है वो निगाह ही है। अगर इंसान पहली निगाही अगर अपने आप को बचा लेगा पहली निगाह से ही, तो आगे अगला जो स्टेप है उससे इंसान महफूज हो जाएगा। तो ये मुकदमे के तौर पे गुफ्तगू मैंने आपके सामने पेश की कि जिसमें ये बयान किया गया कि इंसान अपनी निगाहों की हिफाजत करे। औरत से भी कहा गया, मर्द से भी कहा गया। अब आगे चलते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अल्लाह ने देखिए इंसान को जो आज़ाद दिए हैं। अब आप देखें पहले भी गुफ्तगू आई थी कि अल्लाह ने जो इंसान को आज़ाद दिए हैं, देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अल्लाह ने इंसान को जो वजूद दिया है, आप देखें इस वजूद के अंदर, इस बॉडी के अंदर हाथ है, पैर है, चेहरा है, दिमाग है, अक्ल है और उसके बाद बाकी चीज़ें, आँखें हैं, चेहरे के अंदर आँखें, कान। हम ये देखते हैं जैसा कि बयान हुआ भी कि पहली चीज़ इंसान की निगाह के मुतालिक है। यानी अगर हम ये देखें कि इंसान अगर गुनाह की तरफ जाएगा तो उसमें इंसान के आँखों का कितना अहम किरदार है। यानी आँखें इंसान का अगर कितना साथ देती हैं कि इंसान आगे गुनाह की तरफ आगे बढ़ जाता है। यानी इसीलिए कहा गया कि इंसान अपने निगाहें नीची करें, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि अब आइए ये जो आँखें अल्लाह ने दी जिससे इंसान देखता है, खुदा न खास्ता बुरी भी हो सकती हैं, खुदा न खास्ता अच्छी भी हो सकती हैं। अच्छी तो होना चाहिए, यानी खुदा न खास्ता हम इस्तेमाल करेंगे बुरी के लिए, ना कि अच्छी के लिए, अच्छी तो होनी चाहिए, ठीक है ना। अब क्योंकि ये आँख क्या काम अंजाम दे सकती है, यानी ये आँख वो है कि जो इंसान को एक जुमले में कहोगे जन्नत में भी पहुंचाएगी और जहन्नम में भी पहुंचा सकती। अब आइए कि ये आँख से निकलने वाले आंसू, देखिए ये आँख ही है ना। अब यहाँ पर मैं वो रवायत बयान करता हूँ जो मुख्तलिफ़ रवायतों से चीज़ों को हमने जमा किया है कि वो कौन सी आँखें हैं। यानी रवायत में यूँ भी है कि रोज़े क़यामत में सारी आँखें रोएंगी सिवाय चंद आँखों के। अब दुनिया में अगर इंसान ने इन आँखों की हिफाजत की, यानी इस बुरी निगाह से अपने आप को बचाए, अच्छा कि आँख का काम सिर्फ एक बुरी निगाह है ना महरम से अपने आप को बचाना, ना फरमानी करना, लेकिन इस आँख से इंसान अच्छे काम भी कर सकता है। इस आँख से अगर इंसान वो काम भी अंजाम दे सकता है कि जो उसे जन्नत की तरफ ले जाए। रवायतें मुख्तलिफ हैं, मैंने अर्ज़ किया मुख्तलिफ़ रवायतों में है कि बाज़ रवायत में 3 चीज़ें बयान हुई, बाज़ में एक चीज़ बयान हुई। मुख्तलिफ़ रवायतों को हमने जमा करके आपके सामने बयान कर रहे हैं कि रोज़े क़यामत में लिखा है कि सारी आँखें रोएंगी। अब कौन सी आँख है जो रोज़े क़यामत में नहीं रोएंगी? नंबर 1 वो आँख जो खौफ खुदा में रोने वाली आँख। देखिए यही आँख है ना जिससे हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। यही आँख है कि जो खुदा न खास्ता अगर नामहरम पे पड़ जाए और बुरी निगाह पड़ जाए तो नतीजा क्या होगा? यही आँख गुनाह का सबब बन जाएगी। लेकिन अगर यही आँख, पहली वो आँख जो खौफ खुदा में रोने वाली आँख है, यानी खुदा की बारगाह में इंसान गिरिया करे, परवरदिगारा तू है कि जिसने हमें इस गुनाह से बचाया, परवरदिगारा तू है कि तूने ये आँख अता की है कि जिससे हम अपने आप को गुनाहों से बचा रहे हैं।
خوف خدا میں رونے والی آنکھ، نمبر 1۔ نمبر 2، اچھا اب روایت میں یہ بھی آیا، نمبر 2 غم حسین میں رونے والی آنکھ، غم حسین میں رونے والی آنکھ۔ اور اس کے متعلق روایت میں یہ بھی آیا ہے، روایت میں کہ نگاہ قدرت میں سب سے زیادہ وہ آنکھ محبوب ہے جو غم حسین میں روتی ہے۔ دیکھیں اگر اسی آنکھ سے نکلنے والا یہ آنسو غم حسین میں ہو تو یہ آنکھ نگاہ قدرت میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور آگے ایک روایت اور بھی بیان کر دوں، ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن ہر آنکھ اشبار ہوگی، ہر آنکھ روئے گی، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، لیکن غم حسین میں رونے والی آنکھ خوش ہوگی۔ تو 2 آنکھیں ہو گئیں، 5 آنکھوں کا ذکر ہے میں نے عرض کیا، جن میں سے پہلی کیا ہے؟ پہلی وہ خوف خدا میں، اگر دنیا کے اندر خوف خدا میں اس نے گریہ کیا ہوگا تو روز قیامت میں یہ آنکھ نہیں روئے گی۔ 2 کون سی ہیں؟ غم حسین میں رونے والی آنکھ۔ اور یہ بھی ہے روایت میں کہ اگر انسان امام حسین علیہ السلام کے غم میں کتنا روئے، بات آگے تو ایک جملہ بیان کر دوں، محرم بھی قریب ہے، صرف ایک جملہ بیان کرتا ہوں، کتنا معیار ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو نکل جائے تو وہ بھی اس کی بخشش کے لیے کافی ہوگا، یعنی اس کے لیے بخشش کے لیے سبب بن سکتا ہے۔ اور یہ ہے روایت کا ٹکڑا کہ اگر آنکھ سے نکلنے والا آنسو مکھی کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ جہنم کی آنکھ کو خاموش کر سکتا ہے۔ تو یہ مختلف روایتوں کے میں نے مفہوم آپ کے سامنے بیان کیے کہ مختلف روایتوں میں امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہانے کے لیے جو انسان جو آنکھ جو گریہ کرتی ہے اس کے سب، کیونکہ ہمارا موضوع نگاہ بھی ہے نا، بری نگاہ کا تعلق کس سے ہے؟ آنکھ سے۔ تو لہذا ہم آنکھ وہ کون سی آنکھیں ان کو بیان کر رہے ہیں کہ کون سی آنکھیں روز قیامت میں محفوظ رہیں گی، پھر اس کے بعد اس موضوع پر آ جائیں گے جو ہم نے اعلان کیا تھا۔ اب آتے ہیں نمبر 3۔ نمبر 3 کیا ہے؟ حرام چیزوں سے بچنے والی آنکھ، یعنی اگر کسی نے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے محفوظ کیا ہے، خدا نخواستہ کسی کے سامنے کوئی حرام چیز آ گئی، ایسی چیز کہ جس کا دیکھنا حرام تھا، اگر اس نے اپنی آنکھوں کو اس چیز سے محفوظ کیا ہے تو وہ آنکھ بھی روز قیامت میں نہیں روئے گی۔ نمبر 3 ہو گئی۔ نمبر 4 کیا ہے؟ نمبر 4 ہے رائے خدا میں جہاد کیا ہو، یعنی آنکھ جہاد کیا اور آنکھ زخمی ہو گئی تو یہ آنکھ بھی جو ہے روز قیامت میں نہیں روئے گی۔ 4 پانچویں اور آخری 5 قسم کی آنکھوں کا ذکر مختلف روایتوں میں ہے۔ 5 وہ آنکھ جو خدا کے لیے شب داری میں جاگتی رہے، یعنی 5ویں وہ آنکھ ہے جو پروردگار کی خداوند متعال کی یاد میں، خداوند متعال کی بارگاہ میں جو شب داری میں جاگتی رہے، بیدار رہے۔ جیسے بات روایتوں میں نا کہ ماہ رمضان کے بعد راتوں میں آپ کو جاگنا ہے، تو یہ جو جاگنا ہے شب داری ہے، یہی ہے کہ خدا کی یاد میں، خدا کی بارگاہ میں انسان شب داری کرے اور رات جو ہے وہ بیداری کی حالت میں گزار۔ تو یہ 5 وہ آنکھیں تھیں کہ جو روز قیامت میں نہیں رہیں گی، محفوظ رہیں گی، کیونکہ ہمارا تعلق جس موضوع سے وہ آنکھ ہے۔ اب آتے ہیں کہ وہ اچھا اب آئیے نمبر 4 پہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے موضوع جو بیان کیا وہ نگاہ، بری نگاہ۔ دیکھیے تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، اور کبھی کبھی انسان جب اچھے کام بھی کرتا ہے نا، اگر آنکھوں پہ یہ کنٹرول نہ ہو، جو کہا ہے نا بری آنکھ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ پہلے مرحلے پہ انسان کو روکا جائے۔ اب آئیے، میں نے عرض کیا کہ بہت سی دفعہ انسان اچھے کام بھی کرتا ہے اور آنکھوں پہ اگر کنٹرول نہ ہو تو وہ برے کام میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ کے کام میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے، دیکھیے کون سا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص مؤذن تھا،
ایک شخص مؤذن تھا، اذان دینے والا مؤذن تھا. اچھا اذان آج تو ہو سکتا ہے کہ محراب میں جا کے دیتے ہیں اور اوپر مائک ہوتے ہیں. پہلے اذان جو ہے اوپر جا کے جو ہے وہ اذان دی جاتی تھی. ممکن ہے کوئی سوال کرے مولانا ہم نے تو بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ محراب میں اذان دیتے ہیں تو اوپر کے مائک سے آواز آ جاتی ہے. لیکن یہ وہ زمانہ تھا شاید کہ لوگ چھتوں پہ جا کر یا مینارے پہ جا کے، اس نے لکھا کہ مینارے پہ جا کر وہ اذان دیتا تھا. ایک شخص مؤذن تھا، اذان دیتا تھا، لیکن اس کو اپنی نگاہوں پہ کنٹرول نہیں تھا. جب انسان مینارے پر جائے گا تو اس سے کیا ہوگا، اس کو تمام گھر نظر آئیں گے. اب جسے ہم کہتے ہیں نا جب اوپر چھت پہ پہنچ جائے گا تو جتنے بھی گراؤنڈ فلور کے گھر اس زمانے میں وہ گھر ایسے تھے. فلیٹ تو آج کا سسٹم ہے، اس زمانے میں تو اتنا فلیٹ سسٹم تھا نہیں. تو نتیجہ کیا ہوا، نتیجہ ہوا کہ جب وہ مینارے پہ نیک کام کرنے جا رہا ہے. نیک کام کیا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام ہے. اذان کا کام ہے. اذان کا کیا کام ہے، اذان کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، دعوت دینا. یہ بھی وہی کام کر رہا ہے، ایک اچھا کام ہے. لیکن کیا جب وہ مینارے پہ جاتا تھا تو اذان تو دے رہا ہے نگاہ، لیکن چاروں طرف دیکھ رہا ہے. یہ نگاہوں پہ کنٹرول نہ ہونا، دیکھیے نتیجہ کیا ہوا کیا. اب روز جاتا ہے، صبح کی اذان بھی ہے، ظہرین کی اذان بھی ہے، مغربین کی. اب نتیجہ کیا ہوا کہ جب وہ روزانہ جا کے اذان دیتا تھا تو لوگوں کے گھروں میں جھانکتا تھا. ایک گھر میں اس سے ایک لڑکی نظر آئی. یہ کیوں کہا گیا ہے بری نگاہ بار بار آئے گا. اب ہوا نتیجہ کہ بار بار جاتا تھا، لڑکی پہ بار بار نگاہ پڑتی تھی، اور یہاں تک کہ وہ اپنی نگاہوں پہ جب کنٹرول نہیں کر سکا تو جا کر اس نے اس کے دروازے پر پہنچا اور کہا، جب اس کا باپ دروازے پہ جواب دینے آیا، پوچھا کیا کام ہے، تو کہا کہ تمہاری لڑکی بہت مجھے پسند ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ہم تو مسلمان بھی نہیں ہیں. ہاں مسلمان بھی نہیں ہے. اب اس نے کہا کہ کیا چاہتے ہو، اس نے کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں. کہا مسلمان ہی واپس آ گیا. پھر سوچتا رہا، اذان دیتا رہا، پھر سوچتا رہا اب کیا کیا جائے، نگاہیں چل رہی ہیں. آخر کا نتیجہ کیا نکلا، اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہے کہ میں تمہاری لڑکی سے شادی کرتا ہوں اس شرط کے اوپر کہ میں اپنا مذہب چھوڑ دوں. اور یہی ہوا. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا، جب شادی ہو گئی، لکھا ہے کتاب میں، یہاں تک واقعہ لکھا ہے، شادی جس دن تھی، شادی تھی، اس کا کمرہ جو تھا وہ اوپر تھا. اور وہ جب شادی تھی اور اس دن وہ جب اوپر جانے لگا اپنے کمرے میں، کہتے ہیں کہ سیڑھیوں سے پھسلا اور زمین پر گرا اور مر گیا. تو آپ دیکھیں بری نگاہ کا نتیجہ کیا ہوا. اصل چیز ہے ہمیں اس واقعے سے نتیجہ لینا ہے. ایک کیا ہے کہ کسی کے گھروں میں مت جاؤ، دوسرا کیا ہے کہ اپنا مذہب مت چھوڑو. کیوں یہ مذہب خدا نخواستہ کس بات پہ انسان نے چھوڑا، اپنی نگاہوں پہ کنٹرول نہیں تھا، اپنی شہوات کے اوپر کنٹرول نہیں تھا، جس کی وجہ سے اپنا مذہب چھوڑا. اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ نہ دنیا اس کے ہاتھ میں آئی نہ آخرت. ایک یعنی ظاہری اعتبار سے آپ کہیں مولانا یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس پوری زندگی ختم ہو گئی، ضائع ہو گیا. جو دنیا میں انسان جو زحمت دے رہا تھا، مؤذن تھا، اتنا بڑا کام کر رہا تھا. اب آپ سوچئے کہ اچھا کام جو انسان اچھا کام بھی کر رہا ہے، یہ بھی آپ دیکھیں کہ اچھے کام بھی انسان کر رہا ہے، لیکن اپنی نگاہوں کو اگر کنٹرول میں نہیں رکھ رہا تو یہ اس کے لیے گناہ کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اتنے بڑے گناہ میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا جب انسان نیکی کا کام بھی کرے، بہت سی مثالیں میں نہیں دے رہا، بہت سی مثالیں ہیں اس میں معاشرے میں ہمارے پاس کہ جہاں پر ہم جا کے کام کرتے ہیں، نیکی کا کام ہے، جہاں پر ممکن ہے کہ بہت سے ایسے ادارے ہیں کہ جہاں پر خواتین بھی آتی ہیں. بہت سے ایسے کام ہیں کہ بہت سے کام ایسے ہیں کہ جہاں پر خواتین کا بھی دخل ہے. تو انسان اسی لیے ہے کہ انسان دیکھیں قرآن مجید نے خاص پیغام دیا خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. سر وہ آپ نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ یہ آیت جو ہے اس سورہ نور کی آیت ہے. سورہ نور کی غالباً آیت نمبر 31 اور 30 اور 31 31 مردوں کے لیے، 31 جو ہے وہ خواتین کے لیے. سورہ نور کی آیت ہے، میں نے اسے مختصر پڑھی تھی کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ پیغام مومن عورتوں اور مومنہ عورتوں کے لیے پیغام بھیجا. یہاں تک ہماری گفتگو ہو گئی کہ وہ کون سی چیزیں تھیں کہ جو ہم نے اپنی گفتگو میں شامی مقدمے کے طور پر آپ کے سامنے بیان کی کہ انسان بری نگاہوں سے اپنے آپ کو بچائے. اور آگے چلتے ہیں. اب آتے ہیں اس موضوع کے اوپر
کہ بری نگاہ کے نقصان کیا ہوں گے. دیکھا ایک نقصان تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا واقعے کی روشنی میں کہ انسان نے اپنا مذہب چھوڑ دیا, یہ بھی نقصان تھا. جنت چلی گئی, یہ نقصان تھا. سب کچھ ہاتھ سے چلے گیا, یہ نقصان تھا. اب آئیے, بعض لوگوں نے اہل علم نے کچھ چیزوں کو لکھا ہے کہ اگر انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے تو اسے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. نمبر 1, پہلا نقصان آتے ہیں. بری نگاہ کے نقصانات کیا ہیں؟ نمبر 1, عبادت کی لذت کا ختم ہونا. پہلی چیز ہے, موضوع ہے ہمارا بری نگاہ کے نقصانات. پہلا موضوع ہے, پہلا جو اس کا نقصان ہے جو لکھا گیا ہے, بعض اہل علم نے لکھا ہے, وہ ہے عبادت کی لذت کا ختم ہونا. اب اس کا ممکن ہے کوئی یہاں پر آپ سوال کریں کہ کیا عبادت میں بھی لذت آتی ہے؟ بالکل آتی ہے, بشرطے کہ یہ انہیں محسوس ہوگی جنہوں نے اس عبادت کو محسوس کیا ہوگا. جس طرح اگر وہ عبادت انجام دیتی ہیں یا دیتا ہے لڑکا, اگر اسے ایک لذت باقاعدہ محسوس ہوگی, بشرط یہ کہ اس لذت کو احساس کرے کہ ہاں یہ مجھے عبادت میں لذت محسوس ہو رہی ہے. ورنہ ممکن ہے کہ لوگ کہیں مولانا سے کیا فرق پڑتا ہے, نماز ہم پڑھ رہے ہیں, ہمیں کوئی خاص نہیں پتہ چلا. آپ دیکھیے گا کہ اہل علم نے اس میں بہت سے واقعات بھی لکھے ہیں, بہت سے عارف کے واقعات بھی لکھے ہیں کہ نماز کے اندر کس طرح انسان جب خدا نخواستہ کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے, کسی کا مال کھا رہا ہے, تو کہاں سے اسے لذت حاصل ہوگی. یعنی یہ ایک ایسی صفت ہے کہ شاید ہر ایک کو حاصل بھی نہ ہو, بشرط یہ کہ وہ تمام شرائط پوری کرے تو حاصل ہوگی, ایسا نہیں ہے. خیر, یہ وہی بتا سکتا ہے, یہ وہ چیز ہے کہ جو وہی بتا سکتا ہے جس سے احساس ہو کہ ہاں اب مجھے نماز میں, اب میں یہاں پر ایک واقعہ بھی سنا دوں تاکہ بات میری اور واضح ہو جائے. واقعہ پہلے بھی میں نے سنایا ہوگا, شاید جو پرانی انہیں یاد ہوگا کہ یہ واقعہ مجھے سنایا تھا علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ نے, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. یہ انہوں نے سنایا تھا واقعہ کہ, اور واقعہ کس کے متعلق ہے؟ علامہ طالب جوہری, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے والد ان کے بھی درجات بلند فرمائے. مصطفیٰ جوہر صاحب کا یہ واقعہ ہے, ان کے والد کا. علامہ رضی جعفر صاحب نے بیان کیا کہ ایک دفعہ وہ ہندوستان گئے, جب پاکستان بننے کا پاکستان آئے, پھر ایک دفعہ ہندوستان گئے, اور جب ہندوستان گئے وہ تو انہوں نے پڑوس میں ان کو بلایا گیا, تو پڑوس میں وہ چلے گئے دعوت میں, مہمان نوازی پر گئے. جب مہمان نوازی پر گئے تو چائے پیش کی گئی, انہوں نے چائے پی لی. جب چائے پی لی تو اس کے بعد جب وہ رات میں مغرب کی نماز کے لیے بیان کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے لیے جب مصطفیٰ جوہر صاحب کھڑے ہوئے تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ لذت جو روزانہ نماز میں آتی وہ اب نہیں آ رہی. میں نے عرض کیا کہ یہ وہی بیان کر سکتا ہے جس کے ساتھ یہ سلسلہ ہو. وہ لذت جو نماز میں حاصل ہوتی تھی وہ حاصل نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا کہ سمجھ میں نہ آیا وجہ کیا ہے. جب تحقیق کی تو پتہ چلا, کیا پتہ چلا کہ جو چائے انہیں دی گئی تھی, اس چائے میں جو دودھ ڈالا تھا وہ کسی ہندو نے ڈالا تھا. اب آپ سوچیں کہ ایک کپ چائے اگر آپ کسی کو دے رہی ہیں, اس چائے میں اگر کسی نے, صرف ایک ہندو نے, مطلب مل پیک تھا فرض کر رہے ہیں, اب دودھ جو اس میں بھی تھا, دودھ اٹھا کے ایک چائے میں دودھ ڈالا اور جا کے پیش کر دیا, تو اس ہندو کے چائے میں دودھ ڈالنے سے اتنی تاثیر ہوئی کہ اس چائے میں وہ اثر آ گیا کہ وہ شخصیت جو روزانہ اپنی نماز میں لذت حاصل کرتی تھی وہ لذت چلی گئی. اب اس سے اندازہ کریں خدا نخواستہ اگر کوئی حرام کر رہا ہے, کسی کا, میں نے مثال دی نا, ہم کسی کے حق کو مار رہے ہیں, کسی پہ ظلم کر رہے ہیں, یا کوئی بھی ایسا کام جو گناہ کا کام ہے جو ہماری اپنی زندگی میں اگر ہو رہا ہے, کسی کے حق کو پامال کر رہے ہیں, تو پھر وہ عبادت, انسان سوچے کہ وہ عبادت میں لذت پھر کیسے آ سکتی ہے. روزہ رکھ رہا ہے, نماز جعفر تیار پڑھ رہا ہے, واجبات نماز پڑھ رہا ہے, نماز شب بھی پڑھ رہا ہے, لیکن شاید وہ لذت نہیں آ رہی جو لذت آنی چاہیے, کیونکہ ممکن ہے کہ دوسری طرف جو گناہ انجام دے جا رہا ہے اس کی تاثیر کی وجہ سے وہ بھی اثرات کرتے ہیں. آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنا ایک معمولی سا کام ہے. آپ کی ہماری نگاہ میں شاید معمولی یہ ہے کہ ایک ہندو نے چائے دے دی, کیا فرق پڑتا ہے, چائے میں دودھ ڈالے کیا فرق پڑتا ہے, آپ کہیں گے مولانا اس سے کیا فرق پڑتا, لیکن روحانیت ختم ہو. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ کا کام ہوگا
کیسے انسان اس عبادت کے اندر لذت. دیکھیں پہلی چیز جو انہوں نے بیان کی بری نگاہ کی جو پہلی چیز ہے عبادت کی لذت کا ختم ہونا. تو اس واقعے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عبادت میں لذت ہوتی ہے. خود قبلہ نے بیان فرمایا کہ وہ لذت نہیں آ رہی جو نماز میں آتی تھی. ایک نمبر 2 تقوی میں کمی ہو جائے گی. انسان جو پرہیزگار ہے جو تقوی انسان کے پاس ہے جو گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا رہا ہے یہ جو پرہیزگار ہے یہ جو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے اگر اس نے بری نگاہ کسی پہ ڈالی بری نگاہ رکھی تو کیا ہوگا اس بری نگاہ کا نقصان کیا ہوگا. اس کے پاس جو تقوی ہے تقوی الہی ہے یہ کم ہو جائے گا. پرہیزگاری جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تقوی پرہیزگاری گناہوں سے جو بچنے کا طریقہ کار ہے وہ کم ہو جائے گا. شرم و حیا ختم ہو جائے گی. نمبر یہ بھی ایک چیز ہے شرم و حیا. خدا نخواستہ اگر کسی کو کوئی بری نگاہ سے دیکھتا ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو تو یہ شرم و حیا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کسی سے پوچھے شرم و حیا وہ کہے گا یہ کیا چیز ہے. لیکن ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک شرم و حیا رکھی. ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کوئی اگر بچہ ایسا کام کرتا ہے تو گھر کی خواتین گھر کے بوڑھے کیا کہتے ہیں تمہیں شرم و حیا نہیں ہے تمہیں شرم نہیں آتی ایسا کام کرتے ہوئے تمہیں اندر حیا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کوئی ایک چیز ہے جسے شرم و حیا کہتے ہیں. یعنی مثال میں آپ کو دے دوں کہ اگر ایک بچہ بڑا بچہ جو سمجھدار بھی ہے اگر وہ مصلی پر چپل پہن کر آ جائے یا مسجد میں نوجوان نماز پڑھنے چلے یا نیکر پہن کر فرض کر لیں تو کیا کہیں گے لوگ کہیں گے آپ کو شرم نہیں ہے کہ آپ نیکر پہن کے مسجد میں نماز پڑھنا ہے شارٹ پہن کر آ گئے آپ کے اندر کوئی حیا نہیں کوئی شرم نہیں. اس کا مطلب ہے کوئی چیز اس کے اندر ہے کہ جو اس سے اس بات کا احساس نہیں ہو رہا. تو یہ دیکھیں یہ ایک چیز انسان کے اندر اللہ نے رکھی. خدا نخواستہ وہ گناہ کی وجہ سے وہ پھر ختم ہوتی چلی جاتی ہے. وہ شرم و حیا یہ بری نگاہ کی سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ خدا نخواستہ کسی نے اگر بری نگاہ کس پہ ڈالی اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو آنکھوں کے اندر ایک شرم و حیا ہے وہ ختم ہو جائے. پھر وہ خدا نخواستہ یہ نگاہ کسی اور پہ ڈالے گا پھر کسی اور پہ ڈالے گا پھر کسی اور تو ہوگا نتیجہ کیا ہوگا. نتیجہ ہوگا یہ نگاہ کنٹینیو چلتے چلتے انسان کے اندر جو شرم و حیا ہے اس کے چیپٹر کو کلوز کر دے. یہ اس کا نقصان ہوگا اگر اس نے پہلی دفعہ اپنی اس نگاہ کو اگر نہیں روکا تو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلی نگاہ کو انسان روکے. یہ نقصان کیا ہے شرم و حیا ختم ہو جائے گی. اس کی بہت ساری میں نے عرض کیا کہ ایک مثال میں اور دے دوں شرم و حیا کی کہ آپ دیکھیے یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت اہم پیغام ہے. میں بہت شارٹ میں بیان کر رہا ہوں. تاریخ میں اس واقعے کو دیکھیے گا ملے گا آپ کو. کون سا واقعہ ہے شرم و حیا کہ جب واقعات لکھے جاتے اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کس سے ہوئی تھی جناب شعیب کی بیٹیوں سے. مشہور واقعہ قرآن میں بھی لکھا ہے. وہ ماجرہ کیا ہوا تھا میں اختتام بتا رہا ہوں کہ جب وہ ساتھ چل رہی تھی جناب ان کے گھر گئے تو راستے میں کیا ہوا راستہ تو جناب موسیٰ کو نہیں معلوم تھا تو وہ آگے چل رہی تھی یہ پیچھے چل رہی تھی. تو آگے چلتے چلتے یقیناً اب جناب موسیٰ جب آگے جائیں گے تو نگاہ تو پڑے گی جناب شعیب کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں باحجاب ہیں. اس میں بھی کوئی ہم نہیں کہہ سکتے خدا نخواستہ باحجاب ہیں. اس کے باوجود جناب موسیٰ نے کیا کہا آپ آگے چلیں نہیں میں آگے چلتا ہوں مجھے راستہ بتائیں. آپ پیچھے چلیں کیوں اس کی کیا وجہ تھی. کہا مجھے شرم و حیا آتی ہے مجھے شرم و حیا آتی ہے کہ آپ آگے چلی تو یعنی میری نگاہ جب آپ پہ پڑ رہی ہے بالآخر وہ باڈی پہ تو پڑی رہی ہے. یعنی آپ سوچیں جناب موسیٰ نے اس واقعے میں کیا پیغام دیا. خواتین کے لیے بھی پیغام ہے مردوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو اپنے لباس کو کم سے کم انسان ایسا پہنے کہ اگر باہر جا رہے ہیں چادر کے اندر ہو تو پتہ نہ چلے کہ لباس کیسا ہے. اچھا آج کل وہ کہتے ہیں مولانا حجاب تو ہے نہیں حجاب ہے لیکن ایسا لباس نہ ہو کہ جو ٹائٹ لباس ہو. مثال کے طور پر ایسا لباس نہ ہو جو شریعت نے جس کو منع کیا ہے. ایسا لباس ہو کہ جس سے انسان کا اگر کوئی خواتین جا رہی ہیں چادر پہن کے تو کوئی نگاہ نہیں پڑے گی. لیکن خدا نخواستہ ایسا لباس ہے حجاب میں بھی ہے لیکن ایسا لباس پہنا ہوا ہے کہ حجاب کے باوجود بھی لوگ اس کے نگاہ دیکھ رہے ہیں. تو ایسا لباس نہ ہو تاکہ اس کی جس سے میں بہت آسان الفاظ میں کہوں کہ باڈی ظاہر نہ جسم نمایاں جسے کہتے ہیں. کم سے کم ایسا لباس ہو پھر چادر اس کے اوپر ہو. تو اب دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے شرم و حیا آتی ہے تم آگے چل رہی ہو میں آگے چلتا ہوں تم پیچھے چلو اور مجھے راستہ پتہ دینے کا. یعنی اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے. میں نے عرض کیا کہ بعض باتیں ہر جگہ میں عرض کر رہا ہوں
ظاہری اعتبار سے لوگوں کے لیے بہت چھوٹی ہوگی، لیکن انسانی زندگی گزارنے میں بہت اہم کردار ہے یہ شرم و حیا، جس کی ایک مثال میں نے آپ کو یہ ایک اور دے دی، کئی مثالیں اس کی اور بھی ہیں۔ بالآخر انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد ہے دنیاوی عذاب میں مبتلا ہونا، یہ انسان کو دنیاوی عذاب میں مبتلا کرائے گی۔ دنیاوی عذاب میں مبتلا کیسے ہوگا؟ دوسرے کو مثال کے طور پہ دوسرے گناہوں میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیے دوسرے گناہوں میں اور اس گناہ میں کیا فرق ہے؟ دوسرے جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ کچھ دیر بعد ختم ہو جاتے ہیں، مثلا چوری کی ختم ہو گیا، جھوٹ بولا ختم ہو گیا اثر، ظاہری ہے سامنے آپ نے بات چوری کسی نے کی، ٹھیک ہے اس کے اثرات ہوں گے، لیکن نگاہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ بری نگاہ اگر مسلسل ہوگی تو اس کا اختتام بھی برا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اثر ختم ہو جاتا، بعض گناہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے، لیکن بری نگاہ کا انسان وہ اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بچنا بھی چاہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، میں نہیں بچ سکتا اس سے، یعنی وہ بری نگاہ اتنی اس نے عادت ڈال دی کہ وہ بری نگاہ اس کے لیے عذاب بن جاتی دنیا میں۔ اس کے بعد ہے آخرت میں عذاب میں مبتلا ہونا، اس کا ایک نقصان کیا ہوگا؟ روایت میں ہے، جامع الاخبار کتاب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کوئی بھی اپنی نگاہوں کو حرام میں پڑ جائے، یعنی کوئی حرام کام اپنی نگاہوں سے حرام کام کو انجام دیتا ہے، تو قیامت کے دن خدا اس کی آنکھوں کو آگ سے بھر دے گا۔ اگر دنیا میں کسی نے اپنی نگاہوں کو یعنی کسی نے اپنی نگاہوں میں بری نگاہ کی اور آنکھوں کو حرام میں مبتلا کیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ روز قیامت میں پیغمبر فرماتے ہیں خداوند متعال اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ پھر اس کے بعد چوتھا نقصان ہے ترک عبادت، انسان عبادت کو ترک کر دے گا، یعنی یہ وہ گناہ ہے کہ جو انسان کی عبادت میں ترک کا باعث بنے گا، یعنی بری نگاہ سے اطاعت ذکر الہی میں رفتہ رفتہ کمی ہو جائے گی، یہاں تک کہ ترک کی نوبت بھی آ جائے گی۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے ایک شخص نیک ہو، نماز پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، عبادت کرتا ہو، خدا نخواستہ وہ اگر اس بیماری میں مبتلا ہو گیا، بری نگاہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو پھر نوبت کیا آئے گی؟ آہستہ آہستہ یہ عبادت دور ہوتی چلی جائے گی۔ آپ دیکھیں اس کے نقصانات ہیں، بری نگاہ کے یہ نقصانات ہیں۔ اور اس کے بعد ساتواں نقصان ہے دل کی تاریکی، دل انسان کا تاریک ہو جائے گا۔ ابھی بہت مقامات پر آیا نا کہ دل انسان کا صاف ہونا چاہیے، دل انسان کا شفاف ہونا چاہیے۔ قلب کے متعلق بہت ہیں کہ انسان کا یہ قلب جو انسان کو کمالات، میری امام کی روایت ہے کہ جو انسان کو کمالات تک پہنچاتی ہے، اس میں ایک دل کا اہم کردار ہے۔ لکھا ہے کہ ہر بری نگاہ انسان کے دل پر بہت نقصان پہنچاتی ہے، بہت مشکل ہے انسان اس بیماری سے باہر نکلتا ہے بہت کوششوں کے بعد، یعنی ایمان کی جو لذت ہے وہ انسان کو حاصل کرنی پڑتی ہے۔ جب انسان ایمان کی لذت حاصل کرے گا تو یہ بیماری سے دور ہوگا۔ اور آخری جو یعنی آٹھواں جو ہے وہ یہ ہے کہ بار بار بری نگاہوں میں اضافے کے بعد بنتی ہے، یعنی خدا نہ خواستہ بار بار اگر انسان بری نگاہ کرے گا تو یہ گناہوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یہ 8 نقصانات تھے بری نگاہ کے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، 8 نقصانات ہیں۔ اب آتے ہیں انسان اپنی نگاہوں کو اگر اچھا رکھے تو اس کے کیا فوائد ہیں۔ نمبر ایک جو بھی بیان ہوا وہ ہے جنہوں نے لکھا لذت ایمانی، وہی لذت اگر انسان اپنے آپ کو اس بیماری سے، اس گناہ سے محفوظ رکھے گا تو لذت ایمانی، جسے ایمان میں انسان کی ایک لذت میں اضافہ ہوگا۔ اور یہاں پر ایک روایت بھی ہے جو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد جب کوئی مسلمان کسی عورت کے محاسن کی طرف پہلی مرتبہ دیکھے اور پھر اپنی نظر کو جھکا لے تو خداوند متعال اس کو ایسی عبادت کی توفیق مرحمت فرمائے گا کہ جس کی حلاوت جس کی لذت وہ محسوس کرے گا۔ یہ پیغمبر کی روایت ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ
اپنی نگاہوں کو محفوظ کرے گا تو اس سلسلے میں پروردگار عالم اسے ایسی عبادت کی توفیق دے گا کہ جس کی لذت وہ محسوس کرے گا۔ یہاں پر علماء نے بھی یہ فرمایا ہے کہ نامحرم پر نگاہ ڈالی جائے تو اس کا سبب بڑا نقصان، عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک حدیث قدسی یہاں پر ہے، حدیث قدسی یہاں پر ہے کہ جو شخص بھی باوجود دل کے تقاضے کے میرے خوف سے، یعنی خدا کہتا ہے کہ باوجود اس کے، جو شخص بھی دل کے تقاضے کو میرے خوف سے اپنی نظر کو نامحرم سے پھیر دے، اس کے بدلے میں اس کو ایسا پختہ ایمان دوں گا جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر انسان اپنی اس نگاہوں کو محفوظ کرے، جو شخص خوف خدا کی وجہ سے، تو پروردگار اسے کیا کرے گا؟ پروردگار عالم اسے پختہ ایمان دے گا، میں ایسا پختہ ایمان دوں گا جس کی لذت کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ یہ ہو گیا آپ کا پہلا فائدہ، لذت ایمانی۔ دو، اچھا اب یہاں پر اس سے پہلے انہوں نے ایک اور بھی مطالب لکھے کہ لذت ایمان، یعنی ایمان کی مٹھاس، یعنی ایمان کی جو لذت ہے وہ کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کی کیا علامتیں ہیں، اس کو بھی بیان کیا انہوں نے۔ نمبر ایک، اطاعت میں لذت محسوس ہونا، جو خدا کے انسان اطاعت کرتا ہے، پروردگار عالم کی جو اطاعت کرتا ہے، تمام واجبات کی ادائیگی جو کرتا ہے، یہ اطاعت جو کرتا ہے اس میں انسان کو لذت محسوس ہوگی، نمبر ایک۔ نمبر دو، ذکر و عبادت کا تمام خواہشات نفسانی پر ترجیح دینا، یعنی ذکر، آپ یہ لذت کیسے محسوس ہوگی، اس کی کیا علامتیں، یہ علامت ہے نمبر دو۔ پہلی اطاعت میں لذت، دوسری ذکر و عبادت میں تمام، یعنی اللہ کا ذکر اور عبادت کے اندر وہ تمام خواہشات کے اوپر ذکر و عبادت کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر یہ ترجیح دے رہا ہے اس کا مطلب سمجھ جائیں اسے وہ عبادت کی وہ لذت محسوس ہوگی۔ دو، تیسرا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہر مشقت اور خوشی خوشی سختی کو برداشت کرنا۔ نمبر تین ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہر مشقت، یعنی انسان جو پریشانی میں آتا ہے، زحمت میں آتا ہے، تکلیف میں آتا ہے، انسان اس کو خوشی برداشت کرے، تحمل کرے۔ نمبر چار ہے مصائب کے تلخ گھوٹ کو بھی پی جائے، جب مصائب انسان پہ طاری ہوتے ہیں، جب انسان میں مصائب آتے ہیں تو انسان اس مصائب کے اس مراحل کو جو انسان اس پہ صبر و تحمل کرے، بردباری کرے۔ نمبر چار۔ نمبر پانچ آخر میں کہ ہر حال میں خدا کی قضا و قدر کے فیصلے سے خوش رہنا، تنگی، فراخی، صحت، مرض، خوشی، غمی، ہر حال میں اپنے مولا سے راضی رہنا، اپنے پروردگار سے راضی رہنا۔ یہ پانچ علامتیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ یعنی لذت ایمانی کیسے آئے گی، لذت جو انسان محسوس کرے گا وہ کیسے محسوس کرے گا، اس کی کیا علامتیں ہیں۔ تو یہ پانچ علامتیں انہوں نے اس کی بیان کی ہیں کہ یہ اگر پانچ علامتیں ہوں گی تو انسان کے اندر وہ ایمان کی جو لذت ہے وہ انسان اس کو محسوس کرے گا۔ اب آتے ہیں، اسی موضوع کو ہم جاری رکھتے ہیں کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے جو بیان کیا تھا وہ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہاں، انسان اپنی نگاہ کی محفوظ کرے تو پروردگار عالم اسے کیا دیتا ہے؟ نمبر ایک کیا تھا؟ لذت ایمانی، یعنی لذت کو محسوس کرنا۔ نمبر دو، قرب خداوندی کی دولت مل جائے گی۔ نمبر دو کیا ہے؟ قرب خدا، یعنی خداوند عالم کی قربت اس سے حاصل ہوگی، یعنی وہ دولت ملے گی کہ اس کے عمل ایسے ہوں گے کہ وہ خدا کی قرب کو حاصل کرے گا۔ حدیث قدسی ہے، اس میں خدا فرماتا ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں سے قریب ہو، اس کے متعلق ہے، یعنی جس کو ٹوٹے ہوئے دلوں سے وہ خدا قریب ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کو بری نگاہ سے بچانے میں دل کی آرزو ٹوٹنے سے دل ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں نا، خدا نخواستہ کسی نے اگر بری نگاہ کسی پہ کی ہے، اس نے کہا میں نہیں دیکھتا نا محرم کو، تو اس کے نہ دیکھنے سے کیا ہوگا؟ دل کی جو آرزو ہے، جو دل چاہتا ہے اس کے مخالف کام ہو رہا ہے، تو دل کے ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ یہ عمل جو ہے کہ جس نے اپنے دل کو توڑا، اپنی نگاہ کی وجہ سے اپنے دل کو توڑا، اس عمل سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جو ہزاروں نوافل اور اذکار سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ دیکھیں اس کے تشریح اس طرح ہے کہ کسی نے نامحرم کو دیکھا، اب اس نے کہا نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، فوراً اپنی نگاہ نیچے کر لی۔ جب فوراً نگاہیں نیچے کی تو کیا ہوا نتیجہ کہ اس کے اندر دل کے اندر ایک آرزو تھی نا نامحرم کو دیکھنے کی، وہ دل ٹوٹا۔ تو خدا کہتا ہے یہ دل اس نے توڑا ہے نا،
اس کا میں اس کو کیا اجر ثواب دوں گا؟ کہا یہ اجر و ثواب اس میں لکھا ہے کہ جو 1000 یعنی خدا کا قرب حاصل ہوگا، یہ قرب خدا جو حاصل ہو رہا ہے، لکھا ہے کہ 1000 نوافل یعنی سنت نمازیں بھی ہزاروں پڑھے گا تب بھی یہ قرب حاصل، یا اور اذکار کرے گا تب بھی یہ حاصل جو اس ایک عمل سے حاصل ہو جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب دیکھیں کہ انسان جیسی نامحرم پہ نگاہ پڑے، اپنی نگاہوں کو نیچے کرے، بری نگاہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرے تو قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے روحانی ترقی۔ انسان اگر اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائے گا تو روحانی ترقی ہوگی۔ اس کے بعد اب دیکھیں روحانی ترقی بھی یہی ہے کہ انسان خدا کے قرب حاصل ہوگا، نیکی کی طرف جائے گا، برائی سے اپنے آپ کو بچائے گا، انسان اس جگہ پہنچے گا جو بہت سے واقعات ہم نے کمالات کی جو بہت سے واقعات بیان کیے، وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، بالخصوص اس گناہ سے، تو پروردگار عالم اس کے اندر روحانی ترقی بھی پیدا کرے گا، وہ آگے بڑھے گا۔ جب انسان آگے بڑھتا ہے خود اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اور لیکن یہ احساس بس ہمیشہ یہ کہتا رہے کہ خدا میں گناہوں سے محفوظ رکھ مجھے، اور انسان کے پھر قلب کے اندر پروردگار عالم اس قوت کو پیدا کرتا ہے کہ روحانی طاقت ایک پیدا کرتا ہے جو انسان کو آگے لے کے چلتی ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ نور خدا باطن میں داخل ہوتا ہے۔ اب اس کی بھی تشریح اسی طرح ہے، نور خدا وہی ہے کہ انسان کے اندر ایک قدرت پیدا ہو جاتی ہے، خدا کی طرف سے قدرت پیدا ہوتی ہے کہ انسان اس قدرت کی وجہ سے، اس نور کی وجہ سے انسان آگے زندگی اچھی طرح بسر کرتا ہے، جس میں لکھا ہے تشریح پر جب مومن آنکھوں کو بار بار نامحرموں سے بچانے کی مشق کرتا ہے اور دل کو بھی لذت لینے سے روکتا ہے تو یہ کام نفس پر بہت ناگوار گزرتا ہے۔ یعنی اگر آپ گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گی تو کس کو نقصان پہنچا رہی ہیں؟ اپنے نفس کو۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ انسان گناہ کرے، لیکن آپ نے کہا نہیں میں نے مقابلہ کرنا ہے، یہ گناہ نہیں کرنا۔ تو اب جب بار بار اگر اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اس پر یہ عمل نفس کے اوپر جو ناگوار گزرتا ہے اور دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور پھر خدا کا نور اس کے دل کی گہرائیوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ چیز آپ کہیں نور خدا سے کیا مراد ہے؟ وہی قدرت خدا، نور خدا سے مراد ہے کہ کوئی چیز انسان کے اندر آئے گی، طاقت پیدا ہو جائے گی، کوئی وجود جیسا نہیں ہوگا کہ بولے کوئی چیز اندر جا رہی ہے، نہیں، خدا کوئی نور نہیں ہے، یعنی خدا کا نور یعنی ایک طاقت انسان کے اندر آئے گی کہ جس کی وجہ سے کیا ہوگا، جس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک قوت پیدا ہوگی اس گناہ سے بچنے کی۔ پھر اس کے بعد کتنے فائدے ہو گئے؟ 4۔ نمبر 5واں یہ جہاد اکبر کا ثواب ہے، یعنی انسان اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے تو یہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جہاد اکبر، جو ہے نا کہ اپنے نفس کے خلاف جو جہاد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد اکبر۔ وہ روایت مشہور ہے کہ پیغمبر کی روایت ہے نا کہ جو جہاز سے پلٹ رہے تھے، کہا کہ ہم تو جہاز سے یہودی اور کافروں سے جہاز سے آ رہے ہیں، تو پیغمبر نے کیا کہا؟ اس سے بھی بڑا جہاد ہے۔ تو کیا کہا؟ اس سے بڑا کیا جہاد ہے؟ اپنے نفس کے خلاف جاتے ہیں۔ ہم جہاد اکبر کی طرف سے جہاد اکبر کی طرف جاتے ہیں۔ ہاں، اور جہاد اکبر ہمیشہ ہے، ہر زندگی کے ہر موڑ پر ہے۔ یہ تو پیغمبر نے انہیں بتایا۔ تو جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد اکبر کا جو ثواب ہے، جو نفس کے خلاف انسان کے لڑنے کا ثواب ہے، وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نور ہدایت۔ نور ہدایت جذب کرنے کی صلاحیت، یعنی اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ نور ہدایت خدا کی طرف سے جو نور آ رہا ہے، اس نور کو اپنے اندر صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی اس نور کو جذب کرنے کی، کہ وہ نور کو اپنے اندر لے لے گا، جسے کہتے ہیں جنت حاصل ہوگی، یہ گناہوں سے بچے گا، جنت ملے گی، غیر معمولی روحانی قوت نصیب ہو جائے گی۔ وہی بات آگے جو پہلے گزری ہے، روحانی قوت غیر معمولی طور پہ، یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے تو غیر معمولی روحانی قوت بھی حاصل ہوگی، ایمان قوی ہوگا۔ ادھر کیا تھا؟ تقویٰ ضعیف ہو جائے گا، ادھر کیا تھا؟ ایمان قوی ہوگا۔ انسان اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائے گا تو ایمان قوی ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے جہنم کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے وسعت رزق اور اولاد کی خوشی نصیب ہوگی۔ اگر انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا تو کیا ہوگا؟ وسعت رزق میں اور اولاد کی خوشی سے نصیب ہوگی۔ اور آخری جو 12واں فائدہ ہے کہ آنکھیں روز قیامت میں رونے سے محفوظ رہیں گی۔ یہ 12 فوائد ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ انسان اپنی نگاہوں کو اگر بچائے، بری نگاہوں کو بچائے گا تو اسے 12، ویسے اور بھی بہت سے فوائد ہیں جو کتابوں میں لکھے ہیں، تو مختصر ہم نے 12 فوائد بیان کیے ہیں، 8 نقصانات بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد شروع میں وہ بیان کیا کہ کون سی آنکھیں
تاری آنکھیں روئیں گی، لیکن 5 آنکھیں ہیں جو روز قیامت میں نہیں روئیں گی۔ ان 5 آنکھوں کا بھی ہم نے ذکر کیا، اور اس کے بعد مقدمے کے طور پر آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، تمام چیزیں عطا کی ہیں، تمام شعور بھی دیا ہے، اور وہ چیزیں بھی عطا کی ہیں جن میں سے ایک آنکھ ہے کہ اگر انسان اس آنکھ سے اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا تو اس کو کیا کیا فائدے نصیب ہوں گے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔